الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا إنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورہ مائدہ آیت نمبر 41 ہے. آیت کریمہ کے مفردات پہ ہم گزشتہ درس میں گفتگو کر چکے ہیں. ترجمہ ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے، جو یہودی ہے. سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو بچ کر رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، لم يرد اللہ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ نہیں کیا ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. لا یحزنک، تجھے رنجیدہ نہ کرے،
غمگین نہ کرے تجھے، یسارعون مسارعت سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے، اگے لفظ سماعون خوب کان لگا کر سننے والے، جاسوس، سماع واحد ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کبھی جاسوسی کا معنی دیتے اور کبھی قبول کرنے کا، ماننے کا معنی ہے۔ فتنہ اس آزمائش کو کہا جاتا ہے، یعنی فتنہ یا آزمائش، کبھی یہ عذاب کا معنی بھی دیتے ہیں، بربادی کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک تو میں نے وہ واقعہ عرض کیا تھا کہ خیبر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں کے ایک معتبر یہودی خاندان کے ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد نے بدکاری کی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ تو ایک تو وہ واقع ذہن میں رہے کہ جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ کریں جو فیصلہ ان کے درمیان رائج تھا، تورات کے خلاف تھا، کیونکہ تورات کے اندر بھی جو محسن ہیں، شادی شدہ مرد یا عورت، ان کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، سنسار کرنا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے طور پہ جو سزا مقرر کی تھی وہ یہ تھی کہ اسے گدے پہ بٹھا کے اس کا منہ کالا کر کے اور اس کو یعنی ہلکی پھلکی اس کی پٹائی کر دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اور واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو پریشان نہ کریں، غمگین نہ کریں، آپ دلگیر نہ ہوں ان لوگوں کی وجہ سے یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر مسارعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں۔ ان الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے یعنی دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے زبان سے کہہ دیا آمنا بافواہہم، افواہ فوہن کی جمع منہ کو کہا جاتا ہے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی یہ جو منافق ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پریشان نہ ہونے دو وجہ سے علماء کرام نے یعنی دو طرح کی اس کی تشریح کی ہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو منافق اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں آپ ان سے پریشان نہ ہوں، یہ اسلام کو، مسلمانوں کو یا پیغمبر اسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی بڑی گزن یا خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے۔ دوسرا معنی بعض حضرات نے یہ بھی کیا ہے کہ اے رسول آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے اور کفر میں بڑی تیزی دکھانے کی وجہ سے، یعنی آپ ان کے بارے میں یہ فکر نہ کریں کہ بھئی یہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے، یہ کفر پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کفر کو کیوں اختیار کیا ہے۔ تو دونوں حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوالے سے تسلی دی جا رہی ہے اور دوسرے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے فکر نہ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ اگر کفر کے اندر تیزی دکھا رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھئی آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے لیے کفر کو پسند کر لیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، دوسرا وہ گروہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ پریشان نہ ہو، ہادو جو یہودی ہیں، کھلے بندوں جنہوں نے یہودیت کا دین اختیار کر لیا۔ اب ان لوگوں کے کام کیا ہے؟ سماعون للکذب، جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والی، سماعون لقوم آخرین، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ یہ جو فرمایا سماعون للکذب، جھوٹی باتیں وہ کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے علماء جو یہودیوں کے علماء تھے بظاہر، جن کے پاس یعنی تورات کا اس طرح علم نہیں تھا، تو یہ لوگ ان لوگوں کی جو جھوٹی باتیں ہیں وہ کان لگا لگا کے سنا، بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہودیوں کے علماء، یہ کیا کہہ رہے، تو ان سے ہم علم حاصل کر کے
الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کریں گے. تو سماعون للکذب یعنی جھوٹی باتوں کو یہ بڑے غور سے سن رہے. کچھ یہودی علماء ان کو بتا رہی. اور سماعون لقوم آخرین یہ آپ کی باتوں کو دوسرے قوم کے لیے سن رہے. جس طرح بنو قریظہ والے آئے تھے اور خیبر کے یہودیوں نے انہیں بھیجا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ جو محسن ہے شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے اسے محسن کہا جاتا ہے، تو یہ اگر بدکاری کر لیں تو ان کی سزا کے بارے میں معلومات کریں. تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سزا کے بارے میں معلومات دے رہے. یحرفون الکلم لم یاتوک جو قوم آپ کے پاس نہیں آئی یہ ان کے لیے یہ باتیں سننا چاہتے. یحرفون الکلم من بعد مواضع یہ کلمات کے اندر تحریف کرتے ہیں. من بعد مواضعہ ان کا جو موقع محل ہے وہ طے ہو جانے کے بعد. اس کا ایک خاص معنی جس معنی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے نازل کیا ہے یہ اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی اسے لیتی. دو طرح کی تحریف انہوں نے کی ہے. لفظی تحریف بھی کی اپنی کتابوں کے اندر اور معنوی تحریف بھی کی ہے. لفظوں کے اندر تحریف وہ بھی ثابت ہے اور اسی طرح معنوی تحریف لفظ کوئی اور ہے اور اس کو کوئی اور معنی دینا اسے کوئی اور معنی مراد لینا. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے فخذو پھر اس کو لے لو. اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے تو اپنے نفس کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق یہ کہا کرتے تھے اگر اس طرح کا کوئی حکم ملے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نفس کے خلاف خواہشات کے خلاف کوئی اور حکم ملے تو اس صورت میں فاحذروا فرمائے پھر اس سے بچو. اور یا اگر خاص کسی واقعے کو لیا جائے جس واقعے کے متعلق وہ لوگ آئے تھے تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا اگر تمہیں یہ دیا جائے مجہول کا صیغہ ہے اوتیتم فخذوا پھر اس کو لے لو. اور اس سے مراد وہی حکم ہے کہ بھئی جیسے وہ لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کرے تو اس کو گدے یا گھوڑے پہ سوار کر کے اس کا منہ کالا کیا جائے. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تمہیں یہ والا فیصلہ نہ دیا جائے اس کے علاوہ سنسار کا رجم کا یہ فیصلہ اگر دیا جائے فاحذروا پھر اس سے بچو. پھر وہ فیصلہ اختیار نہیں کرنا اس فیصلے کو قبول نہیں کرنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی فتنے میں آزمائش میں کفر میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اور وہ اس وجہ سے یعنی کہ اس نے خود اپنے آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کر لیا اس نے خود دین اسلام کو چھوڑ دیا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو فتنے میں ڈال دیا اور میں فلن تملکا پس تو مالک نہیں ہے لہو شخص کے لیے من اللہ کی طرف سے شیئن کسی چیز کا. یعنی جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا. اولئک الذین اب اللہ ان لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈال رہا ہے اس کی وجہ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ اللہ نہیں چاہتا ان یطہر قلوبہم ان کے دلوں کو پاک صاف کرے. وجہ یہ ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے اس طرح کے کرتوتوں کی وجہ سے. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اور پھر یہود کا حشر بنو نذیر وہ نکالے گئے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے خیبر میں جا کر آباد ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں خیبر کو بھی فتح کیا اور ان کے جو بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا ساتھ دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں مذمت کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا. کعب بن اشرف یہودی عبداللہ بن ابی الفقیق یہودیوں کا بڑا تھا. تو یہ سارے کے سارے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت آیت نمبر 42 ہے. سماعون للکذب یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے
اکالون للسحت، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو چاہے ان کے درمیان، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ موڑ لو، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کرنا آپ چاہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف سے فیصلہ کیجئے. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سماعون وہی مبالغے کا صیغہ، کان لگا لگا کر سننے والے، للکذب جھوٹی باتیں. اکالون بڑے کھانے والے، اکلن سے عقل سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے سماع مبالغے کا صیغہ، اسی طرح اکالون یہ بھی مبالغے کا صیغہ، یعنی بڑے کھانے والے، جی بھر بھر کر کھانے والے. سخت سخت کہتے ہیں حرام کو، یعنی وہ مال جو غلط احکام بتا کر لیا جائے اسے سخت کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے سخت کی یہ تشریح کی ہے بخاری شریف میں. شریعت کے جو غلط احکام لوگوں کو بتائے جائیں، صحیح احکام کو چھپا کر غلط احکام بتا کر اس پر لوگوں سے جو پیسے لیے جاتے ہیں تو اس کو سخت کہا جاتا ہے. عام معنی اس کا رشوت کیا جاتا ہے. کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، اکالون للسحت، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آ جائے آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آپ چاہیں تو فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا چاہیں تو ان سے منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کر لیں ان سے منہ موڑ لیں، عنہم ان لوگوں سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یضرون جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اوپر لن کا لفظ آ گیا تو لن یضروک، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا کچھ بھی. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، فَاحْكُم، تو فیصلہ فرمائیں، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ قسط کا لفظ ہے، یہ ظلم کا معنی بھی دیتا ہے اور انصاف کا معنی بھی دیتا ہے، دونوں معنی میں آتا ہے یہ قسط کا لفظ. اگر یہ مجرد سے ہو تو پھر یہ ظلم کا معنی دیتا ہے، اور اگر مزید سے ہو تو پھر یہ انصاف کا معنی دیتا ہے. قرآن کریم میں دونوں معانی کے لیے آ چکا ہے یہ لفظ، وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو فرمایا اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے، اور اگر آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں بھی یہ لوگ آپ پہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غیر مسلم آیا کرتے تھے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جو فیصلہ فرمایا کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا اگر فیصلہ فرماتے. اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو اسلامی حکومت سے باہر تھے، ذمی نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے جو کسی اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اسلامی ملک کے قوانین کو مانتے ہیں، وہاں کی رعایا ہے، بلکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے متعلق اختیار ہے. البتہ جو ذمی تھے، اسلامی مملکت کے اندر رہنے والے، سلطنت میں رہنے والے جو لوگ تھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا کرتے تھے تو ان کے جو عمومی مسائل ہوتے تھے، معاملات وغیرہ، تو ان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کے جو قوانین تھے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے. لیکن ان کے جو انفرادی مسائل ہوتے تھے یا ان کی جو عبادات کے حوالے سے، یہود و نصارہ ہیں، ان کی نکاح یا عدت کے مسائل، اس طرح کے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے. مقام ہجر کے مجوسی تھے، آتش پرست، اور اسی طرح نجران اور وادی قرا، وہاں کے یہود و نصارہ، جب یہ اسلامی حکومت کے ذمہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو مجوسی ہیں
یا اپنی ماں بہن سے بھی نکاح کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ وہ بغیر عدت گزارے بغیر گواہوں کے نکاح کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح کے شخصی اور مذہبی جو معاملات تھے اس میں مداخلت نہیں فرمائی اور ان کے ان نکاحوں کو برقرار رکھا۔ لیکن باقی جو عام مسائل ہوا کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ کو سننے والے اور اسی طرح حرام کھانے والے، یہ جو یہودیوں کے علماء ہیں ان کے حوالے سے یہ فرمایا۔ عام لوگ سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے، اپنے علماء کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کرتے کہ آیا بھئی ہمارے جن لوگوں سے ہم علم کو لے رہے تو یہ لوگ آیا مستند علماء بھی ہیں یا نہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ عوام کے لیے علماء کی جو اتباع ہے اس کے لیے یہ ضابطہ ہے جو قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جاہل عوام جو ہیں، ناسمجھ، جاہل سے مراد یہ ہے جن کو دین کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، تو ایسے عوام کے لیے دین پر عمل کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ وہ علماء کرام کے فتوے اور تعلیم پر عمل کرے، اور اس سے یعنی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی عالم کا کوئی فتویٰ لے لیں اور اس پر عمل شروع کریں، بلکہ اس سے پہلے فرمایا ان کے لیے یہ تحقیق لازمی ہے، ضروری ہے ان علماء سے متعلق کہ آیا یہ مستند علماء ہیں یا نہیں۔ جیسے بیماری کے بارے میں کوئی بھی شخص وہ ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر حکیم سے رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنے جاننے والوں سے تحقیق کرتا ہے کہ اس مرض کے لیے کون سا ماہر ڈاکٹر ہے، کون سا اچھا حکیم ہے، مستند ڈاکٹر اور حکیم جس نے پڑھا ہوا ہو اور اس کے پاس اس کی ڈگریاں موجود ہوں، تو اپنی امکانی حد تک وہ تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد اس ڈاکٹر یا حکیم سے وہ جا کر علاج کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جن علماء پہ ہم اعتماد کریں تو پہلے ان علماء کے بارے میں بھی ہم تحقیق کریں کہ بھئی یہ فلاں جو فتویٰ میرے سامنے آ چکا ہے فلاں کام کے بارے میں، باقی علماء اس فتوے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اس کام کے بارے میں، اور فلاں عالم کا فتویٰ یہ ہے، تو آیا یہ جو عالم ہے یہ ان علماء کے پائے کا ہے یا نہیں؟ ان کی طرح تقویٰ، للہیت، خدا خوفی تو اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اس کے پاس وہ سند موجود ہے یا نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی عام آدمی وہ تب کسی کام کو کرنے کی صورت میں وہ گناہ سے بری ذمہ ہوتا ہے اور اسے گناہ نہیں ہوتا جب وہ کسی متقی مستند عالم یا مفتی اس کے بارے میں تحقیق کر کے پھر اس کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا تحقیق صرف اپنے خیال کی وجہ سے کسی عالم کو مقتدی قرار دے کر اور اس کے قول پر عمل کرے، اس کے فتوے پر عمل کرے، تو فرمائے اس فتوے کا جو وبال ہے وہ تنہا صرف اس مفتی اور عالم پر نہیں ہے، بلکہ یہ شخص بھی برابر کا مجرم ہے، کس نے بغیر تحقیق کیے اپنے ایمان کی باغ دوڑ ایسے شخص کے حوالے کر دیے۔ اس لیے فرمائے سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں یہ یہودی۔ یہ تو قرآن نے یہودیوں کا حال بیان کیا اور اس میں مسلمانوں کو بھی ترغیب ہے، مسلمانوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آج ہمارے ہاں اکثر سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے اسکالرز کو لوگ سنتے ہیں کہ جی فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے۔ تو دنیا کے حوالے سے جیسا مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، اگر کوئی مقدمہ پیش آئے تو اچھے سے اچھا وکیل اور بیرسٹر اسے ڈھونڈ لاتے ہیں، تو مکان بنانے کے لیے اچھے سے اچھے انجینئر اس کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم لوگ اتنے سخی ہیں کہ کسی بھی شخص کو دیکھ لیا، اس کی داڑھی ہے، کرتا ہے اور بس اسے کچھ عربی کے الفاظ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، اور اسی کی جو تحقیق ہے اس کو بغیر یعنی سوچے سمجھے ہم اس کو لینا شروع کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا سماعون للکذب، یہودیوں کی بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہو چکے۔ اکالون للسحت، یہ ان کے علماء کے بارے میں دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں اکالون للسحت، رشوت خور تھے،
رشوت کھانے والے، حرام کھانے والے، غلط فتوے دے کر اس کے اوپر پیسے لینے والے. اور رشوت کی تعریف ہی یہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ کام جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو اس کا معاوضہ لیا جائے، یہ رشوت ہے. ایک کام بندے کے فرائض میں داخل ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے وہ کام کرنا ہے، تو اس پر کسی سے کوئی معاوضہ لے لیتا ہے تو یہ رشوت ہے، اور رشوت کا لینا یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے دینے والے پر لعنت کی، اور فرمایا اس شخص پہ بھی لعنت جو ان دونوں کے درمیان دلال یا واسطہ بنے، دونوں کے درمیان راستہ بنانے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی لعنت فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا اعراض کر لیں، نہ کریں ان کے درمیان فیصلہ، پھر بھی کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے فلن یضروک شیئا، یہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں گے فاحکم بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں. عام طور پہ اردو میں ہم قسط کا معنی انصاف کرتے ہیں، لیکن عربی میں انصاف کا لفظ یعنی یہ استعمال نہیں ہوتا. قرآن میں اکثر عدل یا قسط یہ دو الفاظ آتے ہیں، جو یعنی عدل اور انصاف. اردو میں بھی یہ لفظ عام طور پہ انصاف کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انصاف میں اور عدل میں دونوں میں فرق ہے. عدل یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا جتنا مستحق ہے اس کو وہی چیز دی جائے. یعنی آسان مثال یہ ہے کہ اب دو شخص ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا ہے، اب دونوں کو بھوک لگی ہے. اب انصاف تو یہ ہے کہ بھی ان دونوں کو ایک ایک روٹی دے دی جائے. اب یہ انصاف ہے، چھوٹا بچہ اس نے آدھی کھا لی، اس کا پیٹ بھر گیا، آدھی چھوڑ دی. اب جو بڑا ہے اس نے ایک روٹی کھا لی، اس پہ بھی اس کا گزارا نہ ہوا. تو یہ تو بظاہر انصاف ہے، لیکن عدل یہ ہے جو قرآن کا مطلوب ہے، جو احادیث کا مطلوب ہے، کہ جو بڑا ہے اس کو اتنی روٹی دی جائے کہ اس کا پیٹ اس سے بھر جائے، اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کو دی. مثلاً آدھی روٹی وہ چھوٹے بچے کو دے دی اور 1.5 جو روٹی ہے وہ بڑے کو دے دی. تو یہ ہے قسط اور عدل. تو یہاں جو دوسرا واقعہ عام طور پہ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرمائے، تو اس سے پہلے مدینہ کے اندر جو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ دو مشرکین کے بڑے قبیلے تھے. ان کی بھی آپس میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی تھیں. اسی طرح یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا. اس میں یہ 2 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور بنو نذیر یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا، یعنی قوت کے لحاظ سے، شان و شوکت، دولت و عزت کے لحاظ سے بنو نذیر یہ بنو قریظہ سے زیادہ تھے. تو اس وجہ سے یہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے یہ بنو قریظہ پر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، اور اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اپنی افرادی قوت، دولت اور عزت کی وجہ سے انہوں نے ان بنو قریظہ کو ایک ذلت آمیز معاہدے پر مجبور کیا. اور وہ معاہدہ ان کا یہ تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کی کسی شخص کو قتل کرے تو اس کا قصاص، جو یعنی جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، تو ان کو حق نہیں ہوگا. بنو قریظہ والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بندہ قتل ہوا ہے لہٰذا ان سے قصاص لیا جائے، بلکہ اس کے بدلے میں یہ جو بنو نذیر والے ہیں یہ ان کو 70 وسق کھجوریں جو ہیں وہ خون بہا کے طور پہ دیت کے طور پہ دیں گے. وسق یہ عربی اوزان کا ایک پیمانہ ہے. یہ ایک وسق تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے. 5 من 10 کلو کا 10 سیر کا ایک وسق ہوتا ہے. تو 70 وسق جو ہے یہ کھجوریں یہ بنو نذیر والے بنو قریظہ کو دیں گے. اور اگر اس کے مقابلے میں بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کے لیے قانون یہ ہوگا کہ اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اور ان سے خون بہا بھی لیا جائے گا جو دیت ہے، اور وہ جو دیت ہے وہ بھی بنو نذیر کے جو خون بہا ہے ان کی جو دیت ہے اس سے دگنا ہوگا. یعنی بنو قریظہ کا کوئی شخص قتل ہوا تو اس کو یعنی 70 وسق کھجوریں ملنی تھی، تو اس کے مقابلے میں بنو نذیر کا کوئی شخص قتل ہوا تو جس شخص نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور ان سے 140 وسق کھجوریں یہ بھی لی جائیں گی. اور اس کے ساتھ اگر مقتول
وہ کوئی عورت ہوگی، بنو نذیر کی کوئی عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کا کوئی مرد قتل ہوا ہے تو بنو قریظہ میں سے 2 مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور ساتھ 140 فیصد کھجوریں وہ بھی ہوں گی۔ اور اگر بنو نذیر کے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد شخص کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کا بنو قریظہ والے نے ہاتھ کاٹ ڈالا ہے تو بنو قریظہ کے اس آدمی کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح باقی اعضاء کہ اگر ایک کان کاٹا ہے تو اس کے مقابلے میں 2 کان کاٹے جائیں گے۔ تو یہ یعنی انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا بنو نذیر نے بنو قریظہ کے ساتھ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ یہ دونوں قبائل اگرچہ یعنی سارے کے سارے قبائل وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ فرماتے ہیں، تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ جو مظلوم قبیلہ تھا اس کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا۔ تو بنی نذیر نے جو معاہدہ کیا تھا اسی کے مطابق انہوں نے بنو قریظہ سے ایک آدمی کے بدلے 2 بندوں کو قتل کرنا، اسی طرح دگنی دیت اس کا مطالبہ کیا۔ تو یہ جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، تو ان کو پتا تھا کہ بھئی ہم پہ ظلم کرنے کتنے وقت سے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ہماری تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ ہم خود اپنا یہ فیصلہ کریں، بنو نذیر سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ تو جب بنو نذیر نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ اس طرح کی دیت بھی نہیں دے رہے، قصاص بھی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ پوری نہیں کر رہے، اور اس کے مقابلے میں شور شرابہ شروع ہو گیا اور جنگ چھڑ جانے کا خطرہ پیش آیا، تو ان کے جو کچھ بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا جائے، اور بنو قریظہ بھی یہی چاہتے تھے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو نذیر والے جو کر رہے ہیں یہ تو ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے۔ تورات کے اندر جو حکم موجود ہے اس حوالے سے قصاص کا وہ یہی ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد والی آیت کے اندر آ رہا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، نفس کے بدلے میں نفس، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، اور اسی طرح ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، زخموں کے بدلے میں زخم۔ تو یہ جس طرح قرآن کا حکم ہے اسی طرح یہ تورات کا بھی حکم ہے۔ تو ان آیات کے شان نزول میں بعض حضرات نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ 2 فیصلے لے کر آئے تھے، ایک وہ بدکاری والا فیصلہ اور دوسرا یہ فیصلہ۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فان جاؤوک فاحکم بینہم، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، اکالون للسحت جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہی، فان جاؤوک فاحکم بینہم، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو، او اعرض عنہم، اور اگر آپ چاہیں تو ان سے منہ موڑ لیں، وان تعرض عنہم، اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے، فلن یضروک شیئا، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، فان حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں، فاحکم بینہم بالقسط، تو انصاف سے فیصلہ کیجئے، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتی، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، دراصل یہ ایمان والے نہیں، یقین رکھنے والے، یعنی تورات پر بھی یقین رکھنے والے نہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے یہ تم سے فیصلہ لینا چاہتے، تحکیم کے معنی کسی کو قاضی بنانا، کسی کو حکم بنانا، کسی کو فیصل بنانا، تو یہ آپ کو کیسے
حکم بنانا، قاضی بنانا چاہیں گے، فعندہم التورات، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، زنا کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح قصاص کا حکم وہ بھی موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تولا، یتولا کے معنی منہ پھیر لینا، اعراض کر لینا، پھر اس کے بعد یہ فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، دراصل یہ ایمان والے نہیں، ایمان والے کا مطلب یعنی یہ تورات کو ماننے والے بھی نہیں ہے، تورات پر بھی ان کا یقین نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی، رکوع نمبر 60 ہے سورہ مائدہ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی، فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، یحکم بہا النبیون، تمام نبی، الذین اسلموا، جو اللہ تعالی کے فرما بردار تھے، وہ اسی کے مطابق حکم کیا کرتے تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، والربانیون، اور تمام اللہ والے، رب والے، والاحبار، اور تمام علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے گواہ تھے، فلا تخشوا الناس، لہذا اے یہودیوں تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے، فاولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں۔ یہاں سے 7واں رکوع سورہ مائدہ کا، اور ربط وہ بالکل ظاہر ہے، اس سے پہلے بھی یہودیوں کا ذکر، یہودیوں کے علماء کا ذکر، تورات کا ذکر، اور اس آیت کریمہ کے شروع میں، 7ویں رکوع کے شروع میں، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، پھر تورات کا ذکر، یہودیوں کا ذکر ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، یقیناً بے شک ہم نے اتاری تورات کتاب، انزلنا اور نزلنا دونوں کا فرق کئی بار سامنے آ چکا ہے، کہ انزال کے معنی یکبارگی اتارنا، اور تنزیل، نزل ینزل، تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ، موقع بموقع، تدریجاً نازل کرنا۔ تو تورات، باقی آسمانی کتابیں، ان کے لیے انزال کا لفظ آتا ہے، کیونکہ تورات یکبارگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ عطا کی۔ قرآن کے لیے دونوں لفظ آتے ہیں، انزال کا لفظ بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تنزیل کا لفظ بھی آتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا نزول 2 بار ہو چکا ہے، ایک بار لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ لیلۃ القدر کی رات میں، تو وہ یکبارگی پورا کا پورا قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے اس کے لیے جہاں بھی قرآن انزال کا لفظ آتا ہے، یکبارگی، اور اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال، 22 سال، 5 ماہ، 14 دن کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا، موقع بموقع، تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوئے۔ تو انزلنا التورات، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ اپنے وقت میں، تحریف سے پہلے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری تھی، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ اور یہیں پہ ایک نقطہ وہ یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، اور اس سے پہلے اسی سورہ مائدہ میں قرآن کریم کے لیے یہ لفظ آ چکا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 میں، اور وہاں اختلاف میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی زیادہ تر علماء وہ تو یہی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں قرآن کریم کے لیے نور کا لفظ آ چکا ہے، تو وہاں کتاب سے مراد، نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے، نور سے مراد کتاب مبین ہی ہے، اور
یہاں پہ اس آیت کریمہ میں تورات کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہو چکا ہے، آگے انجیل کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا، نور کا لفظ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہاں بھی نور و کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے، قرآن میں بھی نور ہے اور تورات کے اندر بھی اور انجیل میں بھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کیا کرتے تھے، بہا النبیون، اسی کے مطابق پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر تھے، الذین اسلموا، وہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جنہوں نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ والربانی للذین ہادوا، ان لوگوں کے فیصلے یعنی جو یہودی تھے، اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ انبیاء کیا کرتے تھے۔ والربانیون، اس کا عطف نبیون پر ہے، یعنی نبی فیصلہ کیا کرتے تھے، اور والربانیون جو ربانی ہے، رب والے، وہ بھی فیصلہ کیا کرتے تھے، تمام اللہ والے علماء۔ والاحبار، حبر یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے، احبار اس کی جمع ہے، یہودیوں کے علماء اور اللہ والے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، تورات کے مطابق۔ بما استحفظوا، استحفظوا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے۔ استحفاظ کے معنی نگہبان بنانا، حفاظت کے لیے معمور کرنا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ تمام لوگ انبیاء کرام، اللہ والے، علماء، ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ انبیاء کو، علماء اور احبار کو، ان کو تورات اور باقی جو کتابیں، ان کا محافظ اور نگران بنایا گیا تھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل میں فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھئی تورات اور انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے تورات کا نزول، اور 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تورات، اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی، اور انجیل کے اندر بھی تحریف۔ قرآن کریم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی الحمدللہ اسی طرح محفوظ ہے، اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ وجہ یہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ انبیاء کو دیا، نہ علماء کو دیا، نہ محدثین کو دیا، بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود لیا ہے۔ فرمائے وہ انبیاء اور یہودیوں کے علماء اور احبار وہ تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تورات کا محافظ بھی بنایا تھا، اور وہ اس پہ گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، اے یہودیو تم تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، لوگوں کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہودیوں کے علماء سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم لوگوں کی خاطر تورات کے احکام کو، انجیل کے احکامات کو بدل رہے ہو، کہ اگر کسی شہزادے نے گناہ کر لیا تو اس کے لیے اور حکم ہے، عام کسی بندے نے کیا تو اس کے لیے اور حکم ہے کہ بھئی یہ قوت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس لیے تم اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، اس سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشترو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ پہلے کئی بار یہ آیت کریمہ گزر چکی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی تھوڑے پیسے نہ لو، زیادہ پیسے لو، مطلب یہ ہے کہ بھئی چونکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی لی، دنیا وہ قلیل ہی ہے، اگرچہ کوئی شخص کسی ایک حکم کے بدلے میں پوری دنیا کی مال و دولت وہ لے لے، لیکن ہوگی وہ قلیل ہی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اس کا انکار کریں، اگر صرف اس کو مانتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوتے،
لیکن اگر اس کا انکار کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نازل کیے ہوئے احکام ہیں اس کو واجب نہ سمجھے، اس کو لازم نہ سمجھے اور اس کے خلاف فیصلہ کریں، تو اس صورت میں چونکہ وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے اور ان کی سزا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وكتبنا عليهم، ہم نے اس تورات میں ان لوگوں کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے، فمن تصدق به، اور جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے، فهو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ کتبنا کے معنی ہم نے لکھ دیا، جمع متکلم کا صیغہ ماضی کا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لازم کر دیا، یہ حکم دے دیا۔ کتبنا علیہم، ہم نے ان پر لکھ دیا، ان پہ لازم کر دیا، فیہا، یہ تورات کی طرف راجع ضمیر، یعنی اس تورات کے اندر نفس، نفس کے بدلے جان، جان کے بدلے عین، آنکھ کو کہا جاتا ہے، عیون اس کی جمع ہے، العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کو کہا جاتا ہے انف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اذن کان کو، کان کے بدلے کان، والسن، سن دانت کو کہا جاتا ہے السن، دانت، والجروح، جروح جرحن کی جمع زخم کو کہا جاتا ہے، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، ہر چوٹ کا بدلہ ویسی ہی چوٹ، قتل کا بدلہ قتل، عضو کے بدلے عضو۔ فمن تصدق، تصدق کے اصل معنی اس نے خیرات کیا، اس نے بخش دیا، معاف کر دیا، فہو کفارۃ لہ، کفارہ کہتے ہیں گناہ کا جو شرعی اتار ہوتا ہے، یعنی جو چیز گناہ کو دور کرے، اسے ڈھانپتے، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ فہو کفارۃ لہ، جو اس طرح کے بدلے کو معاف کر دے، قصاص کو معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومن، اور جو شخص لم یحکم، فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، یعنی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الظالمون، یہ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ بھئی تورات کے اندر جس طرح بدکاری کی سزا جو قرآن کی ہے وہی تورات میں ہے، اسی طرح تورات کے اندر جو قصاص کا ذکر ہے جس طرح قرآن میں ہے، اسی طرح تورات کے اندر بھی یہی قصاص کا ذکر موجود تھا۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی جو لڑائی تھی کہ بنو نذیر ان پہ ظلم کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو تورات کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے، نفس کے بدلے نفس، قصاص، قصدن، جان بوجھ کے کوئی شخص کسی کو خدا نخواستہ قتل کرے تو اس صورت میں اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی اس کے عضو کو، بدن کے کسی حصے کو تکلیف پہنچائے تو اس صورت میں اتنی ہی تکلیف اس کو بھی پہنچائی جائے گی، اس کو بھی اتنی ہی تکلیف دی جائے گی۔ یہ قصاص کے اندر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جو 5 صورتیں تھیں قتل کی، تو وہ تو یعنی نفس کے بدلے نفس ہے، بعض صورتوں کے اندر نفس کے بدلے میں نفس سے قصاص ہے، بعض صورتوں کے اندر دیت ہے، اور پھر دیت کے اندر بھی تفصیل ہے، کفارہ ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں جو ذکر ہے ان النفس بالنفس کے بعد، تو یہ جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان میں قصاص کا ذکر ہے کہ اعضاء کے اندر قصاص کیسے ہوگا، تو اعضاء میں قصاص کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، قانون ہے۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ اعضاء میں ہتھیار اور غیر ہتھیار کے استعمال کا حکم ایک ہی۔ کسی شخص نے ہتھیار کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، پستول کے ذریعے کسی شخص کا کوئی عضو ضائع کیا تو اس کا حکم، اور کسی اور چیز کے ساتھ اس کے کسی عضو کو ضائع کر دیا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، یا اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اب اس عضو کے بدلے میں اسی طرح اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اس میں یہ لازمی ہے، ضروری ہے
کہ قصاص صرف اس زخم کا ہوگا جس میں مماثلت ممکن ہو، جس طرح کا زخم اس نے لگائے اسی طرح کا زخم لگانا ممکن ہو، یہ مماثلت، تو اس میں قصاص ہوگا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر قصاص نہیں ہوتا بلکہ دیت لازم ہوتی ہے، تو صورت میں پھر دیت دینی پڑتی ہے، اور یہ بدن کے جو اعضاء ہیں ان میں بعد میں پوری کی پوری دیت ہوتی ہے، پورے بدن کی جو دیت ہوتی ہے اس کے مطابق جو دیت ہے اسی طرح کی دیت دی جاتی ہے۔ اس میں فرمایا کہ العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی آنکھ پہ کسی نے ضرب لگائی جس سے بینائی زائل ہو گئی، تو اب آنکھ کا جو یعنی آنکھ کی بینائی وہ ختم ہو گئی، تو اس میں دیکھا جائے گا اگر دو جو ماہرین امراض چشم ہیں تو وہ اگر یہ فیصلہ دیں کہ بینائی مستقل طور پر زائل ہو گئی ہے تو صورت میں اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اگر بینائی مکمل طور پہ زائل نہیں ہوئی بلکہ لوٹ آئی تو اس صورت میں جو زخم لگانے والا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، یہ جو مجروح ہے جس کو زخم لگایا گیا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر بینائی لوٹ آئی لیکن کم ہے، پوری نہیں ہے، تو صورت میں جو زخم لگانے والا ہے اس سے تاوان لیا جائے گا۔ اسی طرح باقی جو اعضاء ہیں، اس کے بعد فرمایا الانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، یعنی اگر مجرم کسی شخص جس نے دوسرے کی ناک کاٹ ڈالی، اب اس کے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، لیکن اگر مجرم کی ناک وہ نسبتاً چھوٹی ہے یا اس کے سونگنے کی حس وہ ختم ہو چکی ہے یا اس کی ناک میں کچھ اور نقص موجود ہے، تو اب جس شخص کی ناک کاٹی گئی اس کی ناک صحیح سلامت تھی اور اس کی ناک میں پہلے سے یہ نقص موجود ہیں، کمیاں موجود ہیں، تو وہ جو مجروح ہے جس کو زخمی کیا گیا، ناک کاٹی گئی، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کی ناک کاٹنے کا مطالبہ کرے یا چاہے تو دیت لے۔ یہ ہر عضو کے اندر ہے، جسم کا کوئی بھی عضو کسی شخص نے دوسرے کا کاٹ ڈالا، اب اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو اگر اس میں برابری ہو سکتی ہے مماثلت تو قصاص لے گا، اور اگر دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لے گا۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، سن بالسن، دان کے بدلے دان، والجروح قصاص، باقی جو زخم ہے، سر کا زخم ہے، پیٹ کا زخم ہے، کسی بدن کے اور حصے کا زخم ہے، تو ان میں بھی اسی طرح کا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، اسی طرح اسے زخمی کیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس شخص نے معاف کر دیا، وہ بدلہ چھوڑ دیا، قصاص کو چھوڑ دیا، فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس میں یعنی ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جرگے آتے ہیں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو آئلی قوانین ملک کے اندر بنے ہوئے ان میں سے اکثر وہ شریعت سے متصادم ہیں، شریعت کے خلاف۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کا فائدہ وہ شرعی حکم میں ہے، میراث کے مسائل ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اگر شریعت کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ زور لگاتا ہے کہ نہیں جی میں تو علماء سے فیصلہ کراؤں گا، شریعت کے مطابق فیصلہ کراؤں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اسے نظر آتا ہے کسی ملک کا جو قانون ہے اس میں میرے لیے چھوٹ ہے اور اس میں میرا فائدہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہانہ یہ کرتے ہیں جی آج کل شریعت کو کون مانتا ہے، تو جی سب لوگ قوانین، ملک کے قوانین کو مانتے ہیں، پھر وہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ بھی اس میں مجھے یہ فائدہ مل جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ وقفینا، ہم نے ان پیغمبروں کے بعد بھیجا، علی آثارهم، انہی کی نقش قدم پہ، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہم نے بنا کر بھیجا، ان سے پہلے جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والا۔ وآتیناہ، ہم نے ان کو عطا کی، الانجیل، انجیل، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی، وھدی وموعظۃ للمتقین،
متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ قفینا ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، قفیتو قفینا، تقفیہ سے ہے پیچھے بھیجنا، پیچھے کر دینا۔ اس کا جو مادہ ہے وہ قفا ہے، قاف فا الف۔ قفا گردن، سر کا جو پچھلا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے، گدی کو۔ تو قفینا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ قفینا علی آثارہم، ہم نے بھیجا علی آثارہم، انبیاء کے نقش قدم پہ، ان کے پیچھے، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے تھی، من التورات، تورات، یعنی ان سے پہلے کی جو کتاب تھی تورات، اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَآتَيْنَاهُ، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو الانجیل، انجیل، فیہ، اس انجیل کے اندر ہدی و نور، ہدایت تھی اور نور تھا۔ جس طرح قرآن کے لیے نور کا لفظ، اس کے بعد آیت نمبر 44 کے اندر تورات کے لیے نور کا لفظ، اور یہاں آیت نمبر 46 میں انجیل کے لیے نور کا لفظ آ چکا۔ وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کتاب، من التورات، تورات کی۔ پہلی جو بین یدیہ من التورات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی تورات کی تصدیق کی۔ انجیل وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی۔ تصدیق کا مطلب دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ ان کو سچی کتاب بتاتی ہے، دوسرا معنی یہ ہے تصدیق کا کہ یہ اس کا مصداق بن کر آئی، یعنی تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی بھی موجود ہے، تورات میں انجیل کے متعلق بھی پیشگوئی موجود ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ انجیل جو ہے وہ متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔